والوں، فیشن کے نام پہ کتے پالنے والوں، کتوں کو چمٹا چمٹا کر کے چوم رہے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کو بھی چومائے؟ کتوں کو چوم رہے ہو، کتے پال رہے ہو، ماں باپ گھر سے باہر، کتے اندر، وہ کتے جن کو بلا عذر شرعی پالو گے تو تمہارے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ کہاں وہ ماں باپ کی دعا جو تمہیں ولی بنا سکتی ہے، قطب بنا سکتی ہے، ابدال بنا سکتی ہے؟ ان کو نکالا گھر سے، بہن کے گھر پہنچایا، بھائی کے کہاں پہنچایا، اور کتوں کو گھر میں لا رہے ہو۔ صبح اٹھتے ہو تو جھوٹے منہ پہلے کتے کو لے کے نکلتے، کتے کے لیے کھانے کے لیے مال تک جا رہے ہو۔ کبھی ماں باپ کے لیے بھی اہتمام، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی۔ کتے گھروں میں صوفوں پر بیٹھے اور ماں باپ مسجدوں کے زینے پہ، مندروں کے زینے پہ، سگنلوں پر بھیک مانگ رہے۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ تباہ نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے، رسوا نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ کے رو رہی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آگے بڑھنے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں، کسی لڑکی سے پیار ہوتا ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دے دیتے ہو۔ ماں باپ کہتے بیٹا وہاں ہم نے رشتہ نہیں کرنا، تو کیا کہتے ہو؟ ارے تم لوگ کا دور چلا گیا، تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ یہی کہتے ہو۔ یاد رکھنا، ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو جاؤ گے تو خدا نہیں ملے گا، ماں باپ کو ناراض کر کے رشتے کرو گے تو کون سی خوشی مل جائے گی؟ ماؤں کو تڑپانے والوں، جو کونین کا والی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کو ماں یاد آتی ہے، آپ کو بھی یاد آئے گی۔ بہت معافی کے ساتھ دو جملے سن لے، بات آگے بڑھنے سے پہلے۔ ہم لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے والوں، ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ ہماری دعوتوں میں گرم گرم کھانوں کا اہتمام کرنے والوں، کچھ نہیں ملے گا اگر تم نے ماں باپ کو ترسایا ہے تو۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو، اور پہلے ان کے ہاتھ چومو، پھر ادھر آؤ۔ اور اگر وہاں ہاتھ نہیں چومتے تو یہاں ہاتھ پیر چومنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری جنتیں تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، تم انہیں چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ علماء سے کہتے ہو سلیم میاں دعا کریں، ہاشم صاحب دعا کریں، امین القادری دعا کریں۔ یاد رکھنا، ہماری دعائیں کتنا بھی نیک پرہیزگار متقی ہو، ہماری دعائیں قبول بھی ہے، رد بھی ہے، لیکن جاؤ سند یافتہ سرٹیفائی دعا جو حضور نے بتائی ہے، فرمایا ماں باپ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا والدہ لولدہ کدعاء لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی۔ ماؤں کو تڑپانے والوں، جو کونین کا والی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کو ماں یاد آتی ہے، آپ کو بھی یاد آئے گی۔ بہت معافی کے ساتھ دو جملے سن لے، بات آگے بڑھنے سے پہلے۔ ہم لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے والوں، ہمارے ہاتھ پاؤں چومنے سے تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ ہماری دعوتوں میں گرم گرم کھانوں کا اہتمام کرنے والوں، کچھ نہیں ملے گا اگر تم نے ماں باپ کو ترسایا ہے تو۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو، اور پہلے ان کے ہاتھ چومو، پھر ادھر آؤ۔ اور اگر وہاں ہاتھ نہیں چومتے تو یہاں ہاتھ پیر چومنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری جنتیں تمہارے گھروں میں پڑی ہوئی ہے، تم انہیں چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہو۔ علماء سے کہتے ہو سلیم میاں دعا کریں، ہاشم صاحب دعا کریں، امین القادری دعا کریں۔ یاد رکھنا، ہماری دعائیں کتنا بھی نیک پرہیزگار متقی ہو، ہماری دعائیں قبول بھی ہے، رد بھی ہے، لیکن جاؤ سند یافتہ سرٹیفائی دعا جو حضور نے بتائی ہے، فرمایا ماں باپ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا والدہ لولدہ کدعاء لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو فرما بردار بیٹا، فرما بردار بیٹا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت
से देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। आप मुझे बताइए ना मेरे भाइयों, जिस दिन ये चेहरे जमीन में दफन हो जाएंगे, जिस दिन ये चेहरे जमीन के अंदर गड़ जाएंगे, उस दिन इन चेहरों को याद करोगे। अपने माँ बाप का एहसान भूल गए मेरे भाइयों? वो माँ जिसने 9 महीने तक अपने पेट में हमें रखा। अरे जाओ, मर्द हो मर्द, अपनी ताकत पर घमंड और गुरूर है, किसी उस बंदे से जाकर सवाल करो जिसके किडनी के अंदर, जिसकी किडनी में पथरी हो गई है, चंद mm की पथरी अगर मर्द के गुर्दे में हो जाए तो मर्द उसके दर्द से जमीन पर हमने तड़पते देखा है। गौर तो करें, जो चंद mm की पथरी अपने महफूज गुर्दे के अंदर संभाल नहीं सकता, उस माँ को सलाम करो जिसने 3 किलो का वजन 9 महीने तक अपनी माँ ने, उस माँ ने अपने पेट में रखा। अल्लाह अकबर। और तुम्हें पता है, जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद माँ को छोड़ने वालों, बाप को छोड़ने वालों, तुम्हें पता है, अल्लाह अकबर, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो हर लम्हा कभी मौत से करीब होती है, कभी जिंदगी से करीब होती है। जन्म देने वाली माँ मौत और जिंदगी के मझदार में जो है एक दूसरे के किनारों से टकराते रहती है। जिस माँ ने पैदाइश के वक्त इतने झटके बर्दाश्त किए, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बच्चे की पैदाइश औरत को जो होती है, अगर मर्द को उस मकाम से चूहा भी निकल जाए तो मर्द दोबारा उस रास्ते जाने के लिए कभी तसव्वुर न करे। लेकिन एक माँ के जज्बात देखो, इतने दर्द सह कर के बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर किसी चीज से दर्द मिलता है तो इंसान उससे प्यार नहीं करता, उसको भूल जाता है। लेकिन ये माँ की ममता है, जैसे उस दर्द के बाद बच्चा गोद में आता है, सारा दर्द एक सेकंड में भूल जाती है, अपने सीने से लगाती है उस बच्चे के लिए। फिर अल्लाह अकबर, एक लम्हे के लिए वो नहीं, अब पूरी जिंदगी उस बच्चे के लिए गुजारती है। अपना पूरा शबाब एक माँ अपने बच्चे पर निचोड़ देती है। हाँ, जवानी